کوچوں کے اندر، روڈوں کے اندر اس کے آرائشات، ان کے جو ہے اجڑیاں، ان کے گندگیاں پھیلاتے ہو، خصوصاً کراچی کے اندر حنفی کے درپیش بھی آتے ہیں، اور باطن نظر کے اندر ظاہراً یہ الفاظ اتنا خوشنما ہے، ایک عام بندے کو یہ دل کو باتیں ہیں، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، قربانی سے کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ 3 نکات پیش کروں گا۔ ایک، قربانی کی سوری اور معنوی پہلو پر اسی آیے مبارکہ کے ضمن میں روشنی ڈالوں گا۔ دوسرا، قربانی پر وارد، قربانی پر موجود آج جدید کالج یونیورسٹی سے فارغ شدہ معاصر تعلیمی اداروں کے پروردوں کی طرف سے جو قربانی پر اعتراضات اور شبہات پیش ہوتے آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر پھر وہ طرف تماشا ہے، اس شبہات کا جواب نہایت ہی اختصار کے ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کی قربانی کا سوری پہلو کیا ہے؟ ظاہری پہلو، کسی نے گائے کو ذبح کرنا ہے، کسی نے اونٹ ذبح کرنا ہے، کسی نے بھیڑ بکریوں میں سے کوئی چیز ذبح کرنا ہے، اسی پہلو تک تو ہماری نظر جاتی ہے، ہم اسی پہلو پر خیال رکھتے ہیں، مہینوں پہلے، سالوں پہلے اسی قربانی کی تیاری کرتے ہیں، کوئی خوبصورت گائے ہو، خوبصورت اونٹ ہو، خوبصورت بھیڑ بکری ہو، سنگیں خوبصورت ہو، لوگ خوبصورت ہو، ہاں یہ بھی شرعی پہلو سے نہایت ضروری ہے، لیکن معنوی پہلو کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالق اکبر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج آیت نمبر 37 ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ خداوند عالم تک قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، ہاں ایک چیز اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں جو چیز اللہ تک پہنچتا ہے وہ تم لوگ کا تقویٰ ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، جذبہ ایثار ہے، جذبہ قربانی ہے، اللہ کے ساتھ جو قرب کا واسطہ ہے، جو قرب کا رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ جو تعبدیت کا رشتہ ہے، جو اخلاص ہے، جو تقویٰ نامی شے ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے، ورنہ گوشت آپ کھاتے ہو، خون زمین پر بہاتے ہو، نہ وہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ وہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے۔ وہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ حد بین حلال و حرام، اللہ تعالیٰ کے حدود و قیود کا خیال رکھنے کا نام، اللہ تعالیٰ نے جو آداب آپ کو دکھایا ہے، جو بارڈر آپ کو دیا ہے، کہاں تک حلال ہے کہاں تک حرام ہے، انہیں حلال و حرام کے قیود اور حدود کا خیال رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن تصوف کے عظیم بزرگ، جس کے قدیم ترین کتاب تصوف کے درسگاہوں میں سالوں سے نصابی طور پر پڑھاتے آ رہے ہیں، ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب کے اندر ابو طالب مکی کہتے ہیں، ابو طالب مکی لکھتے ہیں، تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی اسی تقویٰ کی تفسیر میں وہ یہی آیت لکھتے ہیں، پھر مارواتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کے، اللہ کے نشانیوں کے، اللہ کے آیاتوں کے تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اسی کا تو نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ قلوب ہے۔ اب اس قربانی کے تعظیم آپ نے کیسے کر رہا ہے؟ گرمی کا زمانہ ہے، وقت انتہائی اختصار ہے، اختصاراً گفتگو کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ قربانی
ہے تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ فرزند ابراہیم حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جذبہ ایثار، اس قربانی، اس اخلاص، اس للہیت کا نام ہے، اور اسی کی یاد کو برسوں سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ابراہیم پر چلنے والے برسوں سے اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے آ رہا ہیں۔ اور یہ قربانی کا تصور صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ ادیان سماوی کا مطالعہ کریں، حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے ادیان سماوی ہیں ہر دین کے اندر قربانی کا تصور ہے۔ ہاں بعض وقت وہ قربانی بت پر چڑھاوا کی شکل میں، بت کو گوشت دینے کی شکل میں، بت کے اوپر خون بہانے کی شکل میں قربانی دیتے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت محمدی کو حکم دیا کہ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا ہے، قربانی صرف اللہ کے نام پر ہے، للہیت صرف اللہ کے نام پر ہے، اخلاص صرف اللہ کے نام پر ہے۔ اگر قربانی کسی اور کے نام پر، بت کے نام پر دو گے تو یہ شرک شمار ہوگا۔ وہ کیفیت کو آپ اندازہ تو کریں، اس حالات کو آپ ذرا سوچیں۔ ایک بیٹا جب اپنے بچپن کے دور کو، دور طفلی کو گزار دیتا ہے، اس مرحلے میں آ جاتا ہے جب باپ کے کاندھے سے ملا کر چلنے کا وہ وقت آتا ہے، باپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چلنے کا وقت آتا ہے، باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت آتا ہے، باپ کے ساتھ احساسات جذبات کو تبادلہ کرنے کا جب وقت آتا ہے، تو خداوند عالم حکم فرماتا ہے حضرت ابراہیم کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اہلیہ کو اس وادی زرع کے اندر جہاں پہ نہ کوئی بالکل بیاباں ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، اس جگہ پہ لے جا کے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو۔ وہ زمانہ ہوتا ہے جب ایک باپ ہونے کے حیثیت سے آپ ذرا سوچیں، ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو دلچسپی ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ استوار ہوتا ہے، اس اونچ پر، اس مقام آخر پر بیٹے کو فرماتے ہیں کہ اس کو مقام جو ہے زیزہ کے اندر جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، گرمی کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے بچے کو چھوڑ کر آئیں، وہ باپ کیسے قبول کرے گا؟ باپ کرے کیسے یہ قابل قبول ہے؟ لیکن اللہ کا حکم جذبہ ایثار، تسلیم و رضا کی کیفیت پر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فائز تھا۔ وہاں پہ بیٹے کی محبت کو خاطر میں نہیں دلاتے ہیں، بیٹے کے محبت کو درخور اتنا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے ساتھ جو جذبہ قربانی ہے، جذبہ ایثار ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں اور بیٹے اور اہلیہ کو لے جا کر وادی زرع میں فرماتے ہیں۔ وہ مرحلہ گزر جاتا ہے، پھر ایک مقام آتا ہے، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمارے راہ میں قربان کر دو، اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دو۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اس مقام پر بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں آپ کو اپنے اللہ کے راہ میں قربان کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ واہ کیا کیفیت ہے، کیا جذبہ حال ہے اس مقام پر۔ اسماعیل فرماتے ہیں، اے میرے باپ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ اس کو بجا لائیں، مجھے رب پر، مجھے ذرہ برابر اس حکم کی تعمیل میں کوئی شائبہ نہیں ہے، میں اپنے گردن تیار کرتا ہوں، آپ چھری چلائیں۔ وہ کتنے خوبصورت کیفیت ہے، کتنا خوبصورت حالات ہے۔ ایک نبی زادے کو اپنے گردن پر چھری رکھ رہے ہیں، دل کے اندر سے ایک آہ تک زبان پر نہیں لا رہا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جذبہ ایثار ہے، قربانی ہے، للہیت ہے، ایک نبی کا حال ہے، تاکہ برسوں تک اس دنیا کے اندر جب تک یہ انسان کا سلسلہ چلتا رہے، یہ یاد برقرار رہے، یہ قربانی برقرار رہے، یہ ایثار برقرار رہے۔
اگر اللہ کا حکم پہنچے تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے مال و متاع، اپنے جائیداد، یہاں تک کہ جوان بیٹوں کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنے کا جو جذبہ آپ کو ملتا ہے، جو آپ کو رویہ ملتا ہے، جو طاقت ملتی ہے، وہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے حالات زندگی کو مطالعہ کرنے سے ملتا ہے۔ یہ ایک ظاہری قربانی کا سوری پہلو ہے، سوری پس منظر ہے۔ شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقامہ فقہ الاحوط باب الحج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ عَمْلَهَا أَقْرَنَا مَوْجُوعًا وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم يُزَحِي أَقْرَنَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ۔ شاہ سید محمد نور بخش فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لو، وجنبغی اور ضروری ہے ایکون عملہا، یہ جو آپ قربانی کرنے کے لیے جانور ہے، جو گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، عملہ ہو، ملیح ہو، خوبصورت ہو، چمکدار ہو، اقرن سینگدار ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، موجوعین پرگوش ہو، کمزور اور لاغر نہ ہو، یہاں تک کہ آپ قربانی کے منصب تک، قربانی کی جگہ تک آپ لے کے نہ جا سکے۔ یہ تین سے بات فرمایا، جو آپ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہو یا گھر کے اندر جانور کو پالتے ہو، وہ کیا ہونا چاہیے؟ عملہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کو آپ کی خوبصورتی نہیں چاہیے، اللہ کو نہ آپ کا گوشت چاہیے، اللہ کو نہ آپ کا خون چاہیے، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے وہ آپ کی للہیت ہے، جو اخلاص ہے۔ ایا اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کتنا پاسداری کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے عملہ ہونا چاہیے، ملیح ہونا چاہیے، خوبصورت پرگوش ہونا چاہیے، لاغر اور کمزور نگاہت سے بھرپور نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا دلیل کیا ہے؟ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ محمد عربی کی مدینی دور کا مطالعہ کریں، جب ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کے اندر محمد عربی 10 سال رہے، 10 سال۔ وَكَانَ رسول اللہ مستدام، ہمیشہ بلا ناغہ ہر سال محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یضحی قربانی فرماتے تھے، اقرنین موجوعین، دو سمدار، دو پرگوش جانور پیغمبر گرامی مسلسل بلا توقف پورے اس 10 سال کے اندر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف نہیں فرمایا، ذبح کرتے تھے۔ پھر شاہ سید محمد نور بخش نے فرمایا اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، انتہائی اختصاراً 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے صلہ رحمی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اقربا کے لیے، اور ایک حصہ غریب و غربا کے لیے صدقہ کرو۔ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے وہ وقت جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہو، خوبصورت گوشت جب انسان کے سامنے آتا ہے تو زبان پر پانی اور دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جو خوبصورت گوشت ہے اس کو نکالو، فریزر کرو، فریج میں بند کرو، نیا فریج خریدو بھائی، اس کو بند کر کے 2-3 مہینے کے لیے کھانا ہے۔ بکرے کا گوشت ہے، روز تھوڑی خریدنا ہوتا ہے۔ کہاں قربانی کا خیال ہوتا ہے، کہاں جذبہ اشارہ ہوتا ہے، کہاں للہیت ہوتا ہے؟ وہاں اس مقام پر آپ کے احترام میں کتنے غریب غربا ہیں جن کو سالوں سے کبھی شاید مرغے کا گوشت تک انہوں نے اپنے چولہے پر نہیں چڑھایا ہو سکتا ہے، کبھی خیال کیا آپ نے؟ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے گائے بکرے مختلف قسم کے دمبے آپ خرید کے لاتے ہو، پھر اسی گوشت کو آپ فریزر کرتے ہو۔ کیا یہی قربانی ہے؟ کیا یہی جذبہ اظہار ہے؟ دس منٹ ایک شبہ جو واقع ہوتا ہے، بار بار سوشل میڈیا پر جو ہمارے آج کل کے چند کتابوں کے مطالعے پر محدود اہل علم حضرات یہ شبہ کرتے ہیں، یہ اشکال کرتے ہیں، بھائی قربانی کیوں کرتے ہو؟ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ کسی زمانے میں آج سے برسوں پہلے
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے قربانی پیش کیا. ابھی اس عصر میں اس اختراعات اور ایجادات کے زمانے میں گائے، بیل، دمبے، یہ کیوں آپ قربانی کرتے ہو؟ ہزاروں غریب ہیں دنیا کے اندر، ہزاروں بیوہ ہیں، ہزاروں قسم پرسی کے لوگ ہیں، ان کو پیسے دے دو. قربانی کے 1.5 لاکھ جانور لینے سے بہتر یہ ہے محلے کے اندر 10 لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو 10 لاکھ روپے دے دو، 1.5 لاکھ روپے دے دو. جو آپ قربانی کرتے ہو اس کا پیسہ ان کے دے دو. قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خواہ غریب جانوروں کے گردن پر چھری رکھتے ہو، خواہ گلی کوچوں کے اندر، روڈوں کے اندر اس کے آرائشات، ان کے جو ہے اجڑیاں، ان کے گندگیاں پھیلاتے ہو. خصوصاً کراچی کے اندر حنفی کے درپیش بھی آتے ہیں، اور باطن نظر کے اندر ظاہراً یہ الفاظ اتنا خوشنما ہے، ایک عام بندے کو یہ دل کو باتیں ہیں، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، قربانی سے کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کریں. مسلمان ممالک کے اندر جو سب سے زیادہ قربانی پیش کیا جاتا ہے وہ انڈونیشیا کے اندر ہے. اس کے بعد آپ کا ریاست اسلامی پاکستان کا نام ہے. انڈونیشیا کے بعد آپ کے پاکستان میں سب سے زیادہ قربانی کروڑوں کے حساب سے قربانیاں پیش کی جاتی ہے. آپ نے صرف گردن پہ چھری رکھنے کو نظر رکھا، آپ نے صرف 1.5 لاکھ خرچہ ہونے کو دیکھا، دوسرے پہلو کو آپ نہیں دیکھیں. آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے اسی قربانی کے دنوں کے اندر معاشی طور پر کروڑوں اربوں روپے کا جو معاشی سلسلہ چلتا ہے، جو کاروبار چلتا ہے، یہاں کے غریب طبقہ جو بیڑ بکری پالتا ہے، جو دمبے پالتے ہیں، جو گائے پالتے ہیں، یہی قربانی کا ایام تو ہے. وہ مارکیٹ میں لا کے اس کو سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اسی پہ اپنے گھر بار اپنے زندگی کو چلاتے ہیں. آپ نے اس فائدے کو دیکھا ہے؟ مقاصد شریعت کے اندر، فقہ کے اندر علماء اسلام بحث کرتے ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ فلسفہ ہوتا ہے، لیکن وہ فلسفہ حتمی نہیں ہوتا ہے. اسی فلسفے کے بنیاد پر آپ وہ اعمال انجام نہیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر روزے کا فلسفہ یہ کہا کہ تقویٰ آپ کے لیے پیش آتے ہیں. اگر کسی کے دل میں تقویٰ ہے تو آپ نے رمضان کے روزے کو چھوڑ دینا ہے. وہ مقاصد شریعت وہ ثانوی مقام رکھتا ہے. وہ مقاصد شریعت کے پانے سے آپ نے شریع اصل احکام کو جو خدا کی طرف سے حکم دیا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ معاشی پہلو تھا. اسلام کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ دولت ارتکاز نہ کرے، جائیداد والوں کے پاس، مالداروں کے پاس وہ مال جمع ہو کر نہ رہے، بلکہ زکات کے معاملے میں بھی یہی ہے. قربانی کے اندر جب مالدار بیڑ بکری دمبے گائے خریدتے ہیں تو وہ مال مارکیٹ کے اندر آتا ہے، وہ پیسہ مارکیٹ کے اندر گھومتا ہے، تو غریب طبقے سے لے کر امیر تک وہ معاشی نظام چلتا ہے. اس معاشی نظام کا فائدہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ معاشی نظام وہ تو صرف بیچنے کے، فارمنگ کے لحاظ سے ہو گیا. اب آپ اس کے کھال کو دیکھو، کتنے انڈسٹری اسی قربانی کا ایام میں انڈسٹریاں اپنے زوروں پر ہوتا ہے، عروج پر ہوتا ہے. لیدر سے ہو کر بیٹ سے لے کر مختلف مصنوعات جو آپ کے لیے بناتے ہیں وہ انہیں گایوں کے، اونٹ کے، بیڑ بکریوں کے کھال سے بنتے ہیں. اس کھال کے کاروبار کو آپ کیا کرو گے؟ یہ آپ کا معاشی فائدہ ہے، یہ آپ کا معاشی پہلو ہے، یہ آپ کا معاشی پہلو ہے. اسی کے ساتھ ایک تو خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام خود سورہ کوثر کے اندر خداوند عالم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اپنے رب کے لیے قربانی پیش کرو. قرآن کے اندر جا بجا، احادیث نبوی کے اندر جا بجا یہ احکامات وارد ہوئے ہیں کہ آپ خدا کے لیے اللہ کے نام پر قربانی پیش کرو. یہ اللہ کے حکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مثال پیش کرتا ہوں. آخری ایام ہے، ایک ان پڑھ شخص کو، ایک بدھو شخص کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا، اس کو قرآن کے ترجمے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن وہ قرآن جب سینے سے لگا کر قرآن کو جب چومتے ہیں تو اس قرآن کے ساتھ جو چومنے کی کیفیت ہے وہ اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ آپ عقل کے سے تصور نہیں کر سکتے ہو.
ایک شخص کو قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، ایک شخص کو قرآن کے تفاسیر، مفاہیم، معانی، اشارات، احتمالات سمجھ میں آتے ہیں، پھر بات بنتی ہے آپ قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ آپ کو قرآن کے معانی اور گہرائیوں کے بارے میں سمجھ بوجھ ہے، آشنائی ہے۔ کیا آپ وہ مقصد بہت ہونے کی وجہ سے کسی جاہل اور ان پڑھ کو یہ کہہ کر قرآن پڑھنے سے منع کرے گا کہ آپ کو قرآن پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ قرآن کو کیوں پڑھو گے؟ اصل اللہ تعالیٰ کا مطلوب جو ہے وہ بندہ عبد اور معبود کے درمیان جو تعلق کی کیفیت ہے، ایک ماں جب اپنے بچے کو چومتا ہے تو وہ کسی سائنسدان سے یہ پوچھتا ہے اس چومنے کی کیا کیفیت ہے، کیا فائدہ ہے، وہ نہیں پوچھتے ہیں، وہ دنیائی مفاد کو، دنیائی فوائد کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ محبت ہے، وہ الفت ہے، وہ جذبہ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ اس دلی کیفیت کو آپ عقل کے مادے پر، عقل کے کسوٹی پر، عقل کے معیار پر نہیں پرکھ سکتے ہیں۔ یہ قربانی کا کیفیت بھی یہی ہے، اس قربانی کی کیفیت بھی یہی ہے۔ اس قربانی کی کیفیت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امتی کا جو رشتہ ہے، اس امتی کا جو تعلق ہے، جو رشتہ استوار ہے، اس عبد کا اپنے معبود کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ کیفیت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو آج صرف قربانی کے نام پر، صرف خون بہانے کے نام پر، صرف چھری رکھنے کے نام پر اشکالات کر کے آپ اس قربانی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس قربانی کو آپ اشکال کر رہے ہو تو یہ اشکال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پر ہے، یہ اشکال خداوند عالم کی احکامات کا آ کر اشکال ہے۔ قربانی، اصل جو قربانی ہم جو کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یاد میں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے احیاء میں کرتے ہیں۔ ایک آخری نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا یہ 3 دن گلی کونچوں کے اندر جہاں ہم گائے باندھتے ہیں، جہاں دمبے باندھتے ہیں، جہاں ہم بیڑ بکری رکھتے ہیں، وہاں آلائشوں سے پر ہوتا ہے۔ جو قربانی کرتا ہے وہ آپ گلیوں کے اندر، روڈوں کے اندر جب آپ قربانی کرتا ہو تو اس وقت الحاد اور اسلام دشمن اشخاص یہی پہ جو اشکال کرتا ہے کہ آپ جو قربانی کی وجہ سے، آپ کے اسلام کی اس قربانی کی وجہ سے پورا شہر مقدر ہو جاتا ہے، پورے شہر کے اندر آلودیاں پھیل جاتا ہے، پورے شہر کے اندر بدبو سے جو ہے لت پت ہو جاتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم مسلمان ہیں۔ اسلام نے کل یہ نہ کہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 شخص کائنات میں سب سے برا ہے۔ وہ 2 شخص کون ہے؟ ایک سایہ درخت کے نیچے، ایک سایہ دار درخت کے نیچے وہ غلط چیزیں، غلیظ چیزیں رکھتے ہیں، اور انسان کے چلنے کے گلیوں کے اندر وہ غلط آلات رکھتے ہیں، بول براز کرتے ہیں، متعفن چیزیں اور بدبودار چیزوں کو رکھتے ہیں۔ وہ دونوں شخص بہت برا شخص ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ خوبی ہے، اسلام نظافت چاہتا ہے، اسلام پاکیزگی چاہتا ہے، اسلام طیب چاہتا ہے، اسلام صاف اور ستھرا رہنا چاہتا ہے، اسلام ماحول کو ایک خوشگوار ماحول دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ غلطی ہے ہم بحیثیت مسلمان جب ہم اپنے ماحول کو مقدر کرتے ہیں، جب ہم اپنے ماحول کو بدبودار کرتے ہیں، ہم اپنے ماحول کو متعفن کرتے ہیں، تو اسلام دشمنوں کے لیے موقع ملتا ہے۔ آپ اسلام کے نام پر قربانی کرتے ہو، گلی کوچوں کے اندر گندگیاں پھیلاتے ہو، روڈوں کے اندر گندگیاں پھیلاتے ہو، لوگوں کے لیے آزار اور اذیت کا باعث بنتے ہو، اس کا ذمہ دار آپ بنے گا۔ اس لیے ہم بحیثیت مسلمان، پھر ہم بحیثیت نوربخشی، ہم بحیثیت شاہ سید محمد کو نوربخش کو ماننے والے کی حیثیت سے، یہ منظور کروڑی سے لے کر محمود آباد تک جہاں جہاں آپ بستے ہیں، آپ کی گلی کوچوں کے اندر، آپ کے روڈوں کے اندر باعث اذیت نہیں ہونا چاہیے، صفائی کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ آلائشم، یہ اجڑیاں آپ کسی ایسے مقام پر پھینکیں وہاں پہ جو ہے بدبو کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے، خلق خدا کو اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔